أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ ہم سب کو درود شریف کا ورد کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں جو صرف دعاؤں کو عرش تک نہیں پہنچاتا بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے۔ جب بندہ اللہم صلی اللہ محمد کہتا ہے نا تو اللہ اس پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ تو آج میں آپ کو تھوڑا سا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع آخری خطبہ میں جو ہم سب کے لیے بتایا گیا ہے وہ شیئر کروں گی، کیونکہ ہمارے دلوں میں مزید ہمارے پیارے نبی کی محبت پیدا ہوگی۔ ہم دل سے درود شریف کا ورد کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہارے خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا دن یہ شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں انسانی زندگی، مال اور عزت کی قیمت بتائی ہے۔ اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانا، اس کا حق چھین لینا یا اس کی عزت کو ٹھیس پہنچانا بہت گناہ ہے۔ جس طرح مکہ شریف اللہ کے نزدیک مقدس جگہ ہے، ویسے ہی ہر ایک انسان خون اور عزت بھی مقدس ہے۔ مطلب یہ کہ کسی پر ظلم کرنے، چغلی، بدنامی یا اس کے حق مار لینا سب کچھ گناہ ہے۔ یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسلام صرف نماز اور روزہ نہیں، انسانیت اور انصاف کا دین بھی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، جو ایک جان کو بے گناہ حلال کرے گا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ سورہ مائدہ 5:32 میں آتا ہے۔ تو ہم سب کو اس حصے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان گناہوں سے بچنا ہے۔ کہیں ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں بٹ ساتھ میں یہ گناہ تو نہیں کر رہے، تو یہ پیغام کو خود تک نہیں رکھنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا۔ دیکھو نہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ہمیں کتنے اچھی سیکھ دی ہے۔ ابھی آگے بھی کم سے کم 8 پوائنٹ ہیں جو میں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ بہت اچھے پوائنٹ ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گی۔ تو اب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی بات کرتے ہیں۔ آپ صرف دعا سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں نا، تو بیچ کی دعا جو ہے وہ انشاءاللہ سب قبول ہو جائے گی۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علیہ وسلم، اللہ اور فرشتے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سوچے جب ہم بھیجتے ہیں تو ہمارے ذکر عرش تک پہنچتے ہیں یا نہیں؟ اور جب آپ درود پڑھو گے نا، پھر اللہ اور اللہ کے لاڈلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی۔ تب آپ کو دنیا کے کاموں کی فکر نہیں ستائے گی، بس آپ یہی سوچو گی کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں۔ یہ میں نے خود محسوس کیا ہے۔ پہلے مجھے دنیا کی فکر ہوتی تھی، جب سے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کیا تب سے بس یہ ٹینشن رہتی ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض تو نہیں۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے مجھے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ایک بار درود شریف پڑھنے سے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 10 رحمتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو بس کم سے کم دن میں 100 مرتبہ اپنے روٹین میں ضرور شامل کیجیے گا درود شریف۔ بس اپنے پیارے نبی کو یاد کر کے پھر دیکھنا کیسے آپ کی لائف جنت بنتی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو درود کا ورد کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔